نعت خوانی میں بچوں نے اور سب نے جس نے بھی حصہ لیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کی آوازوں کو سدا بہار بنائے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی اس لیے ہمیں ضرور کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، اور انہوں نے ہی یہ جو سلسلے ہیں درود کی محفلوں کے، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے ان کو آگے چلانا ہے۔ آج بات کہاں سے چلتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے۔ بارہا اوقات مجھے ہمارے نہایت ہی عاجز انسان علم کے خزانوں سے مالا مال، علم جو سکھاتا ہے اگر اس کو بندہ سیکھ جائے تو پھر وہ ہمارے نہایت ہی محترم علامہ محمد یوسف سیالوی صاحب کی روپ میں جلوہ گر ہو گیا۔ ہم کافی عرصہ سے تو وہ کورونا کی وجہ تھی ان کی صحبت سے محروم رہے، لیکن دیکھیں آگ جو ہے وہ دونوں طرف برابر لگی ہوتی ہے۔ آپ آئے ہمارے لیے محبتوں کا پیغام لائے، اس درود محل سے وابستگی کا اظہار یوں کیا کہ خاموشی سے بیٹھے ہوں بھی ڈانپا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ دین ہے، یہ تعلیم ہے۔ جب انسان تعلیم حاصل کر کے تعلیم کو پا لیتا ہے تو پھر وہ عالم بنتا ہے، باعمل عالم بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ جو آئندہ جمعۃ المبارک ہوگا آپ سے عرض کریں گے کہ آپ ہمارے یہ ہمارا نہیں، یہ بس یہ درود محل ہے، ہم غلام ہیں، خادم ہیں، تو آپ کی جو مصروفات ہے انشاءاللہ ہم حاصل بھی کرتے ہیں، اور آپ کی جو حفظ و انکساری کی جو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے، وہ ہمیشہ ہم اس کی تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا آنا ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہے۔ اب ہمارے نہایت ہی محترم دوست مدینے کے ساتھ اور جسے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا، الحمدللہ ایک وسیع خزانے، یہ اس کے ایک وسیع خزانے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالک بنا دیا ہے۔ اور یہ جب کسی بھی ٹاپک پہ بغیر تیاری کے الحمدللہ اس پہ گھنٹوں یہ بیان کر سکتے ہیں۔ آج کا میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا، کیونکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت کا بھی معاملہ ہوتا ہے، بعض چیزیں ہم کو نہیں پتہ ہوتی، ہم انجانے میں وہ ایسے کفریہ کلمات کہہ جاتے ہیں
جو کہ گناہ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ہم نے علماء کرام سے جو جید علماء کرام ہیں، الحمدللہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں پہ کوئی ایسا پروفیشنل تو عالم دین آتا ہی نہیں ہے، سبھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر قبلہ راحت فریدی صاحب سے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے اخلاص پہ بیان فرمانا ہے۔ انشاءاللہ یہ 8 بجے تک اپنا بیان مکمل کر لیں گے۔ اب میں ان سے عرض کروں گا کہ یہ ہمیں اپنے مطلوبات سے الحمدللہ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر وهو على كل شيء قدير، ثم الصلاة والسلام على سيد البشير والنذير وعلى آله التطهير وأصحابه الذين بهم الاقتداء الجدير، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آلك وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. رب قدوس وحدہ لا شریک جل وعلا کی حمد و ثنا، پھر حضور نبی کریم علیہ تحیت و ثنا و صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وحدہ لا شریک فی الخلق والخلق کی ذات اطہر پہ ہدیہ درود و سلام. پھر اس کے بعد تمام معزز سامعین و حاضرین کرام کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ایک بیان میں نے عرض کیا تھا کہ یہ محفل اہل درد کی محفل ہے، اور درد وہی محسوس کرتا ہے جس کو ہوتا ہے. درد کون محسوس کرتا ہے؟ جس کو ہوتا ہے. دوسرے محض تسلی دیتے ہیں. تکلیف میں کہا جاتا ہے کوئی نہیں صبر کرو ٹھیک ہو جائے گی، یہ دوائی کھا لو، اس طبیب کے پاس چلے جاؤ، اس معالج کے پاس چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں. لیکن درد اس کا ہٹتا نہیں، گھٹتا نہیں، لیکن اس کو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے انہوں نے تسلی دی ہے، دلاسا دیا ہے. کسی کا حال پوچھنے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے حال میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتا ہے جو اس کو بے حالی سے خوشحالی کا پیغام دیتی ہے. اس کے دل میں ایک خوشبو مہکتی ہے، امید کی، سکون کی، اطمینان کی. تو آج کے اس اپنے بیان کے خطبے میں نے سرکار کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کا شرف پایا. آقا کریم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو خیر کے دروازے کھولنے اور شر کے دروازے بند کرنے پہ لگے رہتے ہیں. طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر. صدقت یا رسول اللہ. میرے آقا نے جو فرمایا وہ سچ تھا، وہ سچ ہے، وہ سچ رہے گا. سچائی کب سچائی بنی؟ جب میرے آقا کریم کے دم قدم پہ نثار ہوئی، اور یہی ایمان ہے. دنیا میں اگر کوئی بندہ یہ سوال کر دے کہ ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، تو عقل کیا کہے گی، علم کیا کہے گا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
اور دیگر احکامات دین، اور شعور جب بیدار ہو جائے گا تو وہ کہے گا یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے حکام ہے۔ نماز دین میں، روزہ دین میں، حج دین میں، زکات دین میں، نوافل دین میں، سنن دین میں، اور دین کیا ہے؟ اللہ کے ایک ولی جن کو دنیا ابو النصر منظور احمد شاہ رحمہ اللہ کے نام سے جانا، 1950 میں پہلی مرتبہ حج پہ تشریف لے گئے۔ وہاں کوئی رشتہ دار مکہ یونیورسٹی میں اور ریاض یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، انہوں نے دعوت کر تو وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں کے طلباء نے ایک سوال کیا، اور یہ وہی سوال ہے، میں اسلام ہوں یا شیخ؟ اے بزرگ بتائیے اسلام کیا ہے؟ فرماتے میں نے سوچا، اور یہی بات کہ اگر روزہ کہوں، زکات کہوں، وغیرہ وغیرہ، نماز جتنے تو احکام ہے دین کے، دین کیا ہے؟ فرماتے میں نے گنبد خضرا کے مکین کی طرف رجوع کیا تو میرے دل نے ایک بات دے دی مجھے، میرے دل نے ایک بات مجھے دے دی جس کو القاء من الرسول اللہ کہا جائے، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے القاء ہوا کیا؟ فرماتے میں نے ان کو یہ بات کہہ، الاسلام یطوف حول النبی کما الحاج یطوف حول الکعبہ، کہ اسلام یہ ہے، دین یہ ہے کہ بندہ آقا کریم کے گرد یوں طواف کرے جیسے حاجی کعبہ کا طواف کرے۔ تو یہ بات فرماتے ہیں میں نے ایک بار ان کو کہہ دی، اب زندگی بھر اسی بات کی تبلیغ کروں گا، اسی بات کی تبلیغ پہ زندگی گزار دی 90-95 سال، اور یہی دین ہے۔ لیکن یہ ایک تقاضا کرتا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے، وہ تقاضا ہے خلوص کا، وہ تقاضا ہے اطاعت کا، وہ تقاضا ہے بلا شک و شبہ ماننے کا، بلا شک و شبہ ماننے کا۔ نماز پڑھنے کا فکر ہونا چاہیے، قبولیت کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ روزہ رکھنے کا فکر ہونا چاہیے، قبولیت کا فکر نہیں ہونا چاہیے۔ زکات کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، مجھے اس کی ادائیگی کا فکر ہونا چاہیے۔ حج کی ادائیگی اگر مجھ پہ فرض ہے تو مجھے اس کا فکر ہونا چاہیے، قبولیت کا فکر نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سارے صحابہ کرام میرے آقا کے کیا ہیں؟ مرید ہیں۔ سارے صحابہ کرام میرے آقا کے مرید ہیں، اور سیدنا عادل کامل امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ میرے آقا کی مراد ہیں۔ وہ میرے آقا کی کیا ہے؟ مراد، اور مراد کیا کہتی ہے؟ مرید کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میرے آقا کا مرید سارے صحابہ تھے، وہ کوئی بھی اس دور میں ہو سکتا تھا، لیکن مراد وہی جس کو میرے آقا اپنی مصطفی سے استفاء فرمائے، اور وہ عمر فاروق ہے۔ عمر فاروق کیا کہتا ہے؟ مجھے دعا کے مانگنے کا فکر ہے، قبولیت کا فکر نہیں۔ مجھے دعا کے مانگنے کا فکر ہے، قبولیت کا فکر نہیں۔ کہ جس نے توفیق دے دی نماز پڑھنے کی، جس نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، جس نے زکات ادا کرنے کی توفیق دی، جس نے حج ادا کرنے کی توفیق دی، جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی، قبول اس نے کیا ہے تو توفیق کیا۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ایسے کوئی نہیں آتا۔ وہ بھی کہنے والا بڑے سادے لفظوں میں کہے گا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور کرتا وہی ہے جس سے وہ کروانے والا چاہتا ہے۔ اگر وہ نہ کرنا چاہے تو بڑے بڑے نیک ارادوں والے نیک ارادے لے کے دنیا سے چلے گئے، محض نیت کا اجر پائیں گے۔ اور یہ نیت کیا ہے؟ پوری امتوں میں
آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو نیت کا اجر حاصل نہیں تھا. نیت کا اجر تھا تو آپ کے لیے رکھا ہوا تھا. وہ لوگ نیت کے بعد عمل کریں, پھر عمل کے بعد پھر قبولیت بھی شرط, پھر اجر کی بات. اور یہاں کیا بات ہے, آج نیت کی کہ میں شاہ صاحب کی محفل میں آؤں گا, بوجود نہ آیا گیا لیکن ثواب وہی سے شروع ہو گیا. آج نیت کی کہ میں کسی غریب کی ضرورت پوری کروں گا, نیت کی ہے, پوری نہیں ہو سکی زندگی بھر, توفیق نہیں ہوئی, مال نے ساتھ نہیں دیا, مگر اجر سے محروم نہیں رہا. آقا کریم کا فرمان بخاری شریف میں یہی ہے, اور یہی سے امام بخاری شروع کرتے ہیں. قال الحمیدی انما الاعمال بالنیات, کہ حمیدی کے ذریعے سے حدیث لے کے آتے ہیں. اور حمیدی کا تعارف کرو. حمیدی کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر حمیدی, جن کے بارے میں ابن حجر عسقلانی شافعی نے لکھا کہ جب یہ حدیث پالے تھے بخاری حمیدی سے, لا یود الیہ, اس کو اور طرف دیکھتے ہی. اور یہ آپ کے امام کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے امام الائمہ, ان کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی, ان کے شاگرد شافعی, ان کے شاگرد احمد بن حنبل, ان کے شاگرد بخاری. اور محمد کے شاگردوں میں سفیان ثوری آئیں گے, محمد کے شاگردوں میں ابو یوسف بھی آئیں گے جو ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں اور محمد کے بھی شاگرد ہیں. فقہ حنفی جتنی چلی ہے وہ امام محمد سے آگے چلی ہے. اور ان کے شاگردوں میں جب سفیان بن عیینہ آئیں گے تو ان کا شاگرد حمیدی آئے گا, اور حمیدی سے بخاری شروع ہو گیا. انما الاعمال بالنیات, یہ وہ حدیث مبارک ہے کہ تھوڑے لفظوں میں جامع کلام ہے. اور یہ میرے آقا کریم کے وحدہ لا شریک فی الخلق والخلق ہونے کی عظیم دلیل ہے. نہ اس خالق ہونے میں کوئی شریک, نہ میرے آقا کے مخلوق ہونے میں کوئی شریک. اور اس کو اور لفظوں میں عرض کروں تو آسانی یہ ہے کہ وہ خالق, یہ خلق اور ہم مخلوق. دوسرے لفظوں میں وہ خالق, وہ فاعل ہوا, اور خلق کے ساتھ جب تخلیق فرمایا وہ خلق اور ہم فرمایا. حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی سنیں, كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. میں خفیہ خزانہ تھا, مجھے شوق ہوا, مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچان آ جاؤں. فأحببت, لفظ بڑا خطرناک بھی ہے. نزاکت اس لفظ کی آپ کے سامنے ہے, اور حقیقت میں کھول کے رکھوں گا. محبت کہتے ہیں آگ لگا رہے ہیں, وہ علامہ صاحب موجود ہے. اس کا مادہ ہے ہا اور با, آگ لگا رہے ہیں. اور اسی لیے جب اس کو عشق کی لائن پہ لایا گیا تو عشق کو نار یہرا کو معاشرہ, عشق وہ آگ ہوتی ہے جو اپنے سوا سب کو جلا کے راہ کر دیتی ہے. تو یہاں ریاکاری نہیں ہو سکتی, یہاں گڑبڑ نہیں ہو سکتی, اور یہی اخلاص ہے, اور یہی اخلاص ہے جس کے لیے ہم بار بار کیا کہتے ہیں, ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں اسی راستے پر استقامت عطا فرما. یہ جو کہا جاتا ہے, یہ ترجمہ کرتے ہیں, ہمیں سیدھی راہ دکھا, ہمیں سیدھی راہ چلا والا ترجمہ تو پھر بھی بہتر ہے, لیکن دکھا کا ترجمہ اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. نبوت ختم ہو گئی, دروازہ بند راستے دکھانے کا. اور ختم نبوت ہمارے ایمان کی کوالٹی ہے, کوالٹی نہ رہے تو کچھ نہیں رہتا. اور حقیقت کیا ہوتی ہے, اس سے پہلے 3 چیزیں عرض کروں. ایک ہوتی ہے بیوٹی, آپ کے عام لفظوں میں عرض کروں, ایک ہوتی ہے بیوٹی, دوسری کوالٹی, اور تیسری ریالٹی. بیوٹی بنائی جاتی ہے, کوالٹی کنٹرول کرنا پڑتی ہے. کوالٹی کنٹرول ہو جائے تو ہو جائے, بیوٹی بن جائے تو بن جائے, نہ بنے نہ صحیح. کوالٹی کنٹرول نہ رہے نہ صحیح.
مگر ریالٹی میں دستور برقرار رہتی ہے. اور میرے آقا کریم کی عظمت کی شان ہر حقیقتوں کا معرف ہے. رب تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل یہ زمین کا پھیلاؤ، یہ آسمان کا پھیلاؤ، لامحدود وسعت زمین و آسمان کی. رب تعالیٰ کے کیا رب ہونے کی کم دلیل تھی؟ سمندروں کا لامحدود سلسلہ کیا رب تعالیٰ کے رب ہونے کی کم دلیل تھی؟ یہ یقیناً ساری دلیلیں ہیں رب تعالیٰ کے رب ہونے کی، مگر چھوٹی دلیلیں. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وہ رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وہ ذات رب محمد ہے. اور محمد کی کیفیت کیا ہے؟ اسی امام میں محمد بن حسن کی بات کرتا ہوں. اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ زہد و تقوی کے امام کے پاس پڑھنے جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد بن حسن میرے سامنے نہ بیٹھا کر، کہیں تیرے حسن و جمال کو دیکھ کے میری نظر بہک نہ جائے. ایک نظر تب پڑی ہے اور دوسری نظر امام الائمہ کی تب پڑی ہے کہ وہ بوڑھے ہو گئے سفید بارش، اور ان کے حسن و جمال کا یہ حال تھا، اور ان کے قول و فعل میں اور ان کے دین پر عمل میں اور دین کی استقامت میں یہ حال تھا کہ لوگ ان کو دیکھ کے کہا کرتے تھے امتی محمد اتنا خوبصورت ہے تو نبی محمد کے حسن و جمال کا عالم کیا. اخلاص کہاں سے آتا ہے؟ اخلاص اور اس کی ضد ہے نفاق. اخلاص اور اس کی ضد کیا ہے؟ نفاق. ہم بار بار کہتے ہیں، ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں، اہدنا ہمیں رکھ الصراط اسی راستے پہ المستقیم استقامت کے ساتھ. سبحان اللہ. آپ صاحب استقامت بولا کہ استقامت کیا ہے؟ ایک اللہ کا ولی جب اس حقیقت کو قرآن کی آیات کی تفاسیر دو طرح کی ہوتا ہے. ایک تو یہ لفاظی تفسیر ہے، ایک عملی تفسیر ہوتی ہے جو عاملین اپنے عمل سے دکھاتے ہیں اور وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بارگاہ الہ ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ الاستقامت فوق الف کرامۃ، کہ استقامت 1000 کرامتوں سے اوپر ہے. الاستقامت خیر من الف کرامت، کہ استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. اسی لیے خلوص کے بعد ایک صحابی صبح نماز میں شامل نہیں تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اس سے پوچھنے گئے کہ تو نماز میں کیوں نہیں آیا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ میں رات بھر نفل پڑھتا رہا، نماز پھر مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا، نماز میں حاضر نہیں ہو سکا. فرمایا کاش تو ساری رات سوتا رہتا اور صبح نماز میں شامل ہوتا اور تیری عشاء کی پڑھی ہوئی نماز کے بعد تو فجر کے انتظار میں سو جاتا تو تیری ساری رات ان نوافل سے بہتر ہوتی. ہر کام وہی چلتا ہے جس کی بنیاد اخلاص پہ ہو. یہ انسان کا جسم ہے، یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم دوسرا روح. روح نکل جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ روح نکل جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مردہ. انسان نہیں کہتا کوئی، میت کہا جاتا ہے، مردہ کہا جاتا ہے. روح گئی تو یہ مردہ میت، اب اسے انسان کوئی نہیں کہتا. اسی طرح اعمال ہو، کردار ہو، سیرت ہو، پرسنل کریکٹر میں جب تک خلوص نہیں پایا جائے گا یہ بندہ نہیں رہے گا. اسی لیے ہمیں مسلمان کہا گیا. مسلمان کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار. مسلمان معنی کیا ہے؟ فرما بردار. فرما بردار. تو فرما بردار کون ہوگا؟ جو آپ کے ساتھ مخلص ہے. منافقین کیا کرتے تھے؟ جب ان کی مرضی کی باتیں ہوتی تو ساتھ، جب ان کی مرضی کی خلاف باتیں آتی تو ادھر ادھر چین گوئیاں. بات وہی ہوتی ہے، حقیقت وہی ہوتی ہے. حقائق متلاشی ہے خلوص کا، اخلاص کا. پورا دن نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے رہے نماز، لیکن اس پہ دو صدائیں آئیں گی. یا تو قبولیت کی، اللہ کا سب کی قبول ہو،
لیکن ایک اور بھی خطرہ ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے افسوس ہے نمازیوں پہ، فویل للمصلین هم عن صلاتهم ساہون۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، رب افسوس فرماتا ہے۔ اور نماز کی ایک کیفیت عرض کروں، فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں کہا جاتا ہے؟ پیار اور محبت کی جب آخری مثال دی جائے تو کہا جاتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ تو جس کو آقا کریم آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، جس چیز کو میرے آقا کریم آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور بتائے، اب اس میں اخلاص نہ ہو تو یاد رکھنے کی بات ہے، اگر اخلاص نماز میں مفقود ہو سکتا ہے، اخلاص نماز میں خطرے میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو باقی اعمال میں بھی ہو سکتا ہے۔ اخلاص گھر کی بیوی سے لے کے آخری بچے تک، اور پھر بیوی سے پیچھے ماں اور باپ اور ابا و اجداد۔ اخلاص ایسا نیٹ ورک ہے جو سب کو ایک رسی میں پرو کے رکھ سکتا ہے۔ جہاں اخلاص متاثر ہوگا وہی تباہی ہو جائے گی، خاندان کا خاندان برباد ہو جائے گی، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، جہاں بھی ایسا مقام ہے، اگر خلوص ہے تو نظام چلے گا، اگر خلوص نہیں تو نفاق اس کو کہیں نہ کہیں تباہ کرتا ہے۔ دعا یہی ہے کہ رب تعالی ہمیں وہ خلوص عطا فرمائے، وہ خلوص عطا فرمائے جس کے ساتھ ہم مخلص ہوں، جس کے لیے قرآن میں بار بار فرمایا۔ مثال کے طور پر مخلصین لہ الدین، پہلا خلوص تو یہ ہے، مخلصین لہ الدین، دین کے لیے وہ مخلص ہوں۔ اچھا وہ مخلص ہوں گے کب؟ مخلص ہوں گے کب؟ مخلص ہونے کے لیے سب سے پہلی بات ہے اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو۔ جو شخص اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنی ذات کے ساتھ دو معاملے، ایک لالچ کا ہے، ایک اخلاص کا ہے۔ لالچ یہ ہو سکتا ہے لوگ مجھے نمازی کہیں، لالچ یہ ہو سکتا ہے لوگ مجھے روزہ دار کہیں، لالچ یہ ہو سکتا ہے لوگ مجھے حاجی کہیں۔ اور خلوص یہ ہے کہ نماز میں پڑھوں، روزہ میں رکھوں، زکات ادا کروں، حج ادا کروں، مگر رب تعالیٰ فرمائے یہ میرا ہے۔ اور اس کے لیے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ یہ اہل اللہ کی محفل ہے، بات اہل اللہ کی کروں گا۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے۔ یہ آقا کریم فرما رہے ہیں، یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ وَإِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ اب دیکھے بندہ بندے کو، یاد اللہ آئے تو کس کو دیکھنے سے آئے گا؟ جس کے دل میں الوہیت سمائی ہوگی۔ الوہیت سمانے کا رستہ کیا ہے؟ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مخلص ہو۔ جب تک آقا کریم کی ذات اطہر کے ساتھ بندے نے خلوص نہیں رکھا، نہ وہ عالم بن سکتا ہے، نہ وہ کچھ بھی بن سکتا ہے۔ سو چھوڑ دے اگلی مسائل، آسان بات عرض کرتا ہوں۔ ایک بندہ یہاں پڑھا لکھا ہو، آج کے دور میں جیسے یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ابو جہل کی مثال لو، وہ اپنے دور کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، ایسے سمجھو، اپنے دور کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا۔ اور سلمان فارسی کیا تھا؟ ان پڑھ تھا، شریعتیں دو تین دیکھ لی لیکن تھا ان پڑھ۔ ابو انصاری ان پڑھ تھا اور کتنے صحابہ ان پڑھ تھے۔ اس کو کہنے والے ابو جہل کہتے ہیں، ان کو کہنے والے سیدنا کہتے ہیں، اور اس ان پڑھ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ دعا مانگتا ہے، یا اللہ میری داڑھی اتنی بڑی کر دے کہ سیدہ کے دروازے پہ جھاڑو دے۔ ادھر پھل کیا ملتا ہے؟ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سلمان من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ یہ کس چیز سے ملا؟ یہ اسی خلوص سے ملا۔ داڑھی عزت و عظمت کا آخری نشان ہے، داڑھی عزت و عظمت کا آخری نشان، اور حسن مردانگی کی سب سے بڑی دلیل داڑھی ہے۔ یہ جو لوگ آج کل داڑھی منڈوا کے کہتے ہیں نا ہم نے چہرے بڑے خوبصورت کر لیے، سجا لیے، ان کو ہوش کے ناخن لینا ہوگے، ان کے اندر رسول اللہ سے خلوص نہیں۔ رسول اللہ
کا مرکز ہیں. اگر داڑھی حسن کے منافی ہوتی، حسن داڑھی کے بغیر ہوتا تو 1,24,000 کی داڑیاں نہ ہوتی. سبحان اللہ. انبیاء کرام کی یہ داڑیاں ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ہمارے لیے معیار بھی ہے کہ آدمی یہاں دنیا میں جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ چاہتا ہے میں اس کے جیسا بن جاؤں. تو اگر رسول اللہ سے خلوص ہے تو شکل و صورت رسول اللہ کے مطابق کیوں نہیں؟ تو شکل و صورت رسول اللہ کے موافق کیوں نہیں؟ مطابق تو پھر اگلی بات ہے. موافق ہونا بہت ضروری ہے. موافق ہونا قبولیت کی دلیل ہے. مطابق میں منافقین بھی تھے. سبحان اللہ. تو خلوص وہ توانائی ہے جو ہمارے اعمال کا دفاع کرتی ہے، ہمارے اعمال کو ڈیفینڈ کرتی ہے، ہمارے اعمال کو بچاتی ہے. سالن پکائیں گے، کوئی بھی سالن پکا لیں، اس میں نمک، مرچ، ہلدی، لہسن، پیاز یہ الگ چیزیں، ان کے بغیر تو ہانڈی پکتی ہے. پھر کیا کہیں گے؟ گوشت پکائیے، دال پکائیے، سبزی پکائیے. لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں، کامن سینس کی بات ہے. سمجھنے والا بغیر بتائے سمجھ جائے گا کہ اس میں نمک بھی ڈلا ہے، اس میں مرچ بھی ڈلی ہے، اس میں ہلدی بھی ڈلی ہے، اس میں گھی بھی ڈلا ہے. اور کہنے والا کہے گا میں نے گوشت پکایا تھا. اسی طرح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت و عطا اخلاص کی سیل سٹیپ ہے، اخلاص کی سند ہے. اور عمل میں، تقلید میں، سوچنے میں، سمجھنے میں اگر اتھارٹی ہے تو آقا کریم کی ذات کی سنت مطہرہ سے نسبت ہے. بات تو بہت آگے چل سکتی ہے اور وقت سے آگے جانا مناسب نہیں. تو یہ علامہ صاحب تشریف لائے، میں عرض کروں یہ میرے ساتھیوں سے ہیں لیکن انہوں نے مجھے پہچانا نہیں. سید ظہور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے. قاری سید ظہور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے. یہ 90 سن کی بات ہے غالباً. تو ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے. الحمدللہ دعا یہی ہے رب تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رکھے جو دین میں مخلص ہیں، سبحان اللہ. جو اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہیں، جو اپنی اولادوں اور بیویوں کے ساتھ مخلص ہیں. آمین. تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دوسری شادی کس شرط پہ کرنی ہے؟ اگر دونوں میں عدل کر سکو. عدل فرمایا، انصاف نہیں فرمایا. انصاف ہوتا ہے کسی چیز کو آدھا آدھا کرنا، اور عدل ہوتا ہے کما حقہ، جو کیفیت ہے، جو ماہیت ہے اسی کے مطابق ہے. تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات میں عدل اور خلوص عطا فرمائے. اور ہمارے معاشرے کی تباہی محض اسی وجہ سے ہے کہ نہ ہمارے ہاں عدل ہے نہ خلوص ہے. رب تعالیٰ ہمیں شاہ صاحب کی بھی سچی سچی محبت اور سرپرستی عطا فرمائے. آمین. یہ بھی ان مخلصین میں سے ہیں جن کے سیرت و کردار کی قسم کھائی جا سکتی ہے. میں تعریفیں کرنے کا عادی نہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. تو بس مہینہ تو یہ ربیع سفر شریف کا تھا، اور غوث صاحب نے جب نعت پڑھی تو دل کرتا تھا اعلیٰ حضرت پہ بیان کیا جائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا تعارف جو اصلی تعارف بہت ضروری ہے. اعلیٰ حضرت کا جو اعلیٰ حضرت ہونے کا تعارف ہے وہ نہیں ہو رہا. تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر اعلیٰ حضرت کا تعارف پیش کریں گے. لیکن انہوں نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ کے یہ ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت تب فوت ہوئے تھے 100 سال پہلے، زندہ اب بھی ہیں. سبحان اللہ. اللہ. وما علیہ الا البلاغ المبین.